بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مغربی فکر و فلسفے کورس کا آج 10واں سبق ہے، اور ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ مغربی کچھ اصطلاحات اور اس کے افکار کی وضاحت اور اسلام کی روشنی میں اس کا تجزیہ۔ ان اصطلاحات اور افکار میں ایک بہت ہی اہم اصطلاح اور مشہور اصطلاح ہے، وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم آج کے سبق کا عنوان ہوگا کہ سیکولرزم کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر اس کا تقابل اسلام سے، اور یہ کس نظام کا اور کس سوچ اور فکر کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل آج ڈسکس ہوگی۔ سب سے پہلے اس لفظ کی تحقیق کہ لفظ کیا ہے اور کہاں سے آیا، تو سیکولرزم یہ لاطینی لفظ سیکولم سے ماخوذ ہے۔ سیکولم لاطینی میں سیکولم کا معنی ہے غیر مقدس، ان ہولی یا نان ہولی۔ یہ ہولی یعنی تقدس کے معنی میں ہے، تقدس کے مقابلے میں ہے۔ ہولی کا معنی ہے مقدس، اور ان ہولی یا نان ہولی اس کا معنی ہے غیر مقدس۔ اسی طرح یہ توہین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلاسفیمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی بے حرمتی کے بھی ہے، پروفانیشن، یہ معنی بھی اس میں ملحوظ ہے، مشتمل ہے یہ معنی۔ ڈکشنری آف سوشل سائنس میں اس کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں اصطلاح میں، وہ انگریزی عبارت بھی ہے لیکن لمبی ہے، تو اس کا مفہوم اور ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سوشل سائنس میں سیکولر کا زیادہ تر استعمال ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح کسی فرد کے دنیا دار ہونے کا ذکر کرتی ہے، اور سیکولر انسان ایسا انسان ہے جو کلیسائی نظام سے ممتاز ہو اور جو مذہبی حدود تک مخصوص نہ ہو، یعنی اس کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو، مذہب کے حدود میں وہ محدود نہ ہو، مذہب کی طرف یا مذہبی فکر کی طرف اس کی نسبت نہ ہو، بلکہ اس سے ممیز اور الگ تھلگ ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے سیکولر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں سیکولر ہے، مطلب ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہبی پہچان نہیں ہے، مذہب کی طرف اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ ایک تعریف ہو گئی۔ سوشل سائنس کی ایک ڈکشنری ہے مشہور جو یورپ سے چھپی ہے، آپ کو نیٹ پر آسانی سے مل جائے گی۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس لفظ کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ دنیا یا اس سے متعلق، یعنی کلیسا اور مذہب سے ممیز دنیا، یعنی دنیا یا اس سے متعلق، مطلب یہ ہے کہ مذہب اور کلیسا سے الگ دنیا اور اس کے معاملات سے تعلق رکھنے والے شخص کو سیکولر کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی یہ دنیا دار ہے، دنیا دار کا مطلب یہی ہے کہ نہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں دنیا داری میں اچھا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ دنیا یعنی ویسی دنیا یا دنیا کے متعلقات کہ جو کلیسا اور مذہب سے بالکل آزاد ہو، یعنی بالکل ممتاز اور الگ تھلگ حیثیت رکھے، تو ایسی سوچ کو، فکر کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، اور اس تصور اور اس فکر کے حامل شخص کو سیکولر کہا جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی لفظی تحقیق۔ مطلب یہ ہے کہ مذہب سے ماوراء، مذہب سے ہٹ کر ایک دنیا داری کا نام یہ سیکولرزم ہے لغوی لحاظ سے، اور لاطینی لفظ میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو بلاسفیمی، مطلب ہے کہ توہین کے لیے،
اور بے حرمتی کے لیے استعمال ہوا. وہ اس لحاظ سے تو یہ بالکل صاف ستھرا لفظ ہے کہ اس میں تقدس وقدس کوئی نہیں ہے، نہ مذہب کا کوئی تقدس، نہ ماں باپ کا تقدس، نہ رشتوں کا تقدس. بہرحال لاطینی میں یہ لفظ تقدس کے مقابلے میں آتا ہے. ضروری نہیں کہ تقدس مذہبی تقدس ہو، کوئی بھی چیز جو تقدس کا مرتبہ رکھتا ہے تو اس کی ضد کو سیکولم کہا جاتا ہے، چاہے وہ تقدس کسی بھی چیز کی ہو. اب سیکولرزم کا اصطلاحی معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کا اصطلاحی مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے، یہاں انگریزی عبارت بھی ذکر کی ہے لیکن لمبی ہے، میں اس کا اردو میں ترجمہ بیان کروں کہ یہ نظریہ کہ خدا یا آخرت کے اعتقاد سے اخذ شدہ تمام ملحوظات کو ترک کر کے اخلاقیات کو صرف بنی نوع انسان کی موجودہ زندگی کے فلاح و بہبود کے لحاظ پر مبنی ہونا ہے. یعنی خدا اور آخرت سے بالکل قطع نظر انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے موجودہ زندگی کے فلاح و بہبود پر مبنی جو نظام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم. کیمبرس انگلش ڈکشنری میں سیکولرزم کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ سیکولرزم اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ریاست، اخلاقیات اور تعلیم وغیرہ کو مذہب سے آزاد ہونا. ریاست، اخلاقیات اور تعلیم کا مذہب سے آزاد ہونا، یہ چیمبر انگلش ڈکشنری میں سیکولرزم کی تعریف، اصطلاحی تعریف یوں بیان کی گئی ہے. بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سیکولرزم نام ہے مذہب کو بیچ میں نہ لانے کا، اخلاقیات میں یعنی اخلاقی نظام میں، اسی طرح تعلیمی نظام میں اور ریاستی نظام میں. ہاں پرسنلی شخصی طور پر اگر کوئی مذہبی رہتا ہے یا اپنے مذہبی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو سیکولرزم اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو زندگی کا ایک شعبہ یعنی شعبہ تو بنا سکتے ہیں دین کو اور مذہب کو، سیکولرزم اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن دین کو اور مذہب کو زندگی کے تمام شعبوں پر حاکم بنا کر رکھنا کہ شخصی اعمال میں بھی میں دین پر چلوں گا اور معاشرتی قوانین میں بھی میں دین کو منبع بناؤں گا، اصل اور مصدر بناؤں گا. جس طرح ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے گھر سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر دکان تک اور دکان سے لے کر اس کی مسجد تک اور مسجد سے لے کر اس کی سیاست کی کرسی تک، لین دین اور تجارت تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقوں کو دیکھنا ہے. اسی کا نام دین ہے. مطلب یہ کہ انسان کی پوری زندگی چاہے وہ شخصی ہو یا ایک نظام کے تحت ہو، چاہے وہ نظام ریاست کا ہو یا معاشرے کا ہو یا معاملات اور تجارت کا ہو، دیکھنا کہاں پر ہے؟ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا اور رسول کا حکم اور طریقہ کیا ہے. سیکولرزم کہتے ہیں نہیں، آپ دین اور مذہب کو ایک شعبہ بنا دو اور اس میں اپنی شخصی طور پر اس کو چلتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو دیگر شعبوں پر، اخلاق کے شعبے پر، ریاست کے شعبے پر، سیاست کے شعبے پر اور تعلیم کے شعبے پر، تجارت اور معاملات کے شعبوں پر آپ اس کو حاکم بنا دے کہ ہم نے اسی سے رہنمائی لینی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ خیر، اب سیکولرزم کا منبع اور ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ تو سیکولرزم جو ہے یہ مغربی مفکرین کا پیش کردہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے کہ جس کے مطابق انسان کی اجتماعی معاملات کو ہدایت الہی یعنی مذہبی ہدایات
سے آزاد فکر انسانی کے اصولوں پر طے کیا جانا چاہیے. یعنی ہم نے جو ہے اپنے اجتماعی نظام میں انفرادی سے ہٹ کر اپنے اجتماعی نظام کو طے کرنے میں ہم نے آسمانی ہدایات یعنی مذہب کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک انسانی فکر اور انسانی سوچ اور انسانی فوائد اور اغراض اور مقاصد اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر ایک سسٹم کو ایک سسٹم کو ہم نے تشکیل دینا ہے. تو یہ وہی وہ انسانیت کے فلسفہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تو گویا کہ اس کا منبع وہی ہے. اگر ہم سیکولرزم کی ان تمام تعریفات کو جو مختلف تعبیرات سے کی گئی ہے اس پہ غور کرے تو اس سے ہمیں چند نقاط جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں، چند نقاط ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ تعریفات میں ساری چیزیں آ گئی لیکن نقاط کی صورت میں بیان کرتے تاکہ مزید واضح ہو. سب سے پہلا جو نقطہ ہمیں ان تعریفات سے سمجھ میں آتا ہے جو مغربی مفکرین نے خود کیا مختلف ڈکشنریوں میں اور کتابوں میں، نمبر 1 کہ سیکولرزم کوئی الہامی نظریہ حیات نہیں ہے بلکہ اس کا فلسفہ مغرب کے دین بیزار مفکرین کی ایجاد ہے. یہ کوئی الہامی کتابوں سے یا کسی الہامی مذہب سے اخذ شدہ نہیں ہے بلکہ دین بیزار اور دین سے آزاد مفکرین جو لوگ تھے ان کی ایجاد کردہ فکر ہے. دوسرا جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سیکولرزم صرف نظریہ ریاست نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے. کبھی کبھی یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سیکولرزم تو ایک یعنی یوں سمجھے کہ ایک سیاسی فلسفہ ہے، ایک سیاسی نظریہ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ نام کا تو یہ ایک ریاست اور سیاسی نظریہ ہے لیکن یہ کہ دراصل یہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے. وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسے مکمل نظریہ حیات ہے. تیسرا جو نقطہ سامنے آتا ہے کہ سیکولرزم کا تعلق انسان کے اجتماعی معاملات سے ہے. انفرادی معاملات میں یہ آپ کو آزادی دیتا ہے کہ جو جس دین پر چلنا چاہے، جس مذہب سے تعلق جوڑنا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے، اپنی انفرادی عبادت کرنا چاہے تو سیکولرزم یا سیکولر انسان نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے نہ برا سمجھتا ہے. خیر، تو سیکولرزم کا تعلق انسان کے اجتماعی معاملات سے ہے. چوتھا جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سیکولرزم انسانی معاملات کو طے کرنے میں خدائی یا پیغمبرانہ نور ہدایت یا سادہ لفظوں میں کہے کہ آسمانی ہدایات اور وحی کا انکار کرنا ہے. اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں ہم کسی خدا کی کتاب یا پیغمبر کی تعلیمات، احادیث اور سنت سے رہنمائی نہیں لیں گے بلکہ انسانی تقاضوں اور انسانی آزادی کے فکر کو سامنے رکھ کر ہم اس کے ایک ریاستی یا اجتماعی نظام کو طے کریں گے. تو سادہ لفظوں میں یہ وحی کا انکار ہے، وحی الہی کا. پانچواں جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سیکولرزم خدا اور وحی کو انسانی اجتماعی مسائل سے غیر متعلق قرار دینے کے نظریہ کو بطور نظریہ حق تسلیم کرنے کا نام ہے. کہ انسانی جو اجتماعی مسائل ہے اس میں اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو بطور نظریہ تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ سیکولرزم ہے. اس کو روک دو. چھٹا جو نقطہ نکل آتا ہے ان تعریفات سے کہ سیکولرزم جو ہے یہ وحی کو معطل کر کے انسانی ساختہ اصول یعنی مین میڈ لاز کی بنیاد پر اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرتا ہے. ظاہر ہے جب آپ نے آسمانی تعلیمات اور وحی کی تعلیمات سے رہنمائی نہیں لینی ہے اپنے اجتماعی مسائل کے حل میں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھ کر آپ نے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے. جو انسان کے مقرر کردہ اور انسانی ساختہ اصول اور قوانین ہیں
جس کو مین میڈ لاز کہتے ہیں، تو ان سے آپ حل تلاش کریں گے۔ تو یہ ہے سیکولرزم کی مختلف تعریفات سے جو ہمیں نقطے سامنے آئے۔ ایک مغالطہ جو عموماً ہمارے دیسی جو سیکولر طبقہ ہے وہ دیتے ہیں، تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ہمارے دیسی سیکولر اکثر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، سیکولرزم جو ہے یہ مذہب مخالف نہیں ہے، سیکولرزم مذہب مخالفت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب کے معاملے میں غیر جانبداری کا نام ہے۔ سیکولرزم کہ آپ غیر جانبدار ہیں، کہ بھائی آپ مسلمان ہیں تو ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں غیر جانبدار رہنا ہے۔ تو عموماً یہ ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے دیسی لبرلز یا دیسی سیکولر اکثر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مغرب میں جو ہے یہ سیکولرزم کی فضا جب تیار کی گئی اور یہ تحریک اٹھی ہے، تو وہ تو مذہب کے مقابلے میں تھا، کلیسے کے مقابلے میں تھا، کلیسے کے تقدسات اور اس کے تسلط اور حکمرانی کے ختم کرنے کے لیے تھا۔ لیکن ہم ایک نارمل سیکولرزم کو اگر اپنائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اور ایک غیر جانبدار سیکولرزم کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مذہب کے بارے میں غیر جانبدار رہنا ہے، اسی کا نام سیکولرزم ہے۔ ٹھیک ہے، مغربی سیکولرزم وہ مذہب کے مقابلے میں تھا، وہ صحیح نہیں تھا، اس میں تعصب کا معنی پایا جاتا تھا، دشمنی اور بغض کا معنی تھا۔ لیکن اگر ہم مذہبی معاملات میں غیر جانبدار رہے اور ہم خود کو سیکولر کہیں، سیکولر سمجھے، تو یہ ایک اچھا سیکولرزم ہے اور یہ ہمیں ایسے سیکولر رہنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں سافٹ سیکولرزم، نرم رویہ، یعنی مذہب کے مقابلے میں نرم رویہ رکھنا، غیر جانبدار رہنا، نیوٹرل رہنا، اس کو کہتے ہیں سافٹ سیکولرزم۔ اور ہمارے دیسی سیکولر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ غیر جانبدار سیکولرزم، اس کا تصور ہی ایک مغالطہ ہے۔ کہ دیکھیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیکولرزم آپ کو انفرادی عبادات اور مذہبی معاملات اور پریکٹس میں تو آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن ریاستی، اخلاقی اور معاشرتی یعنی اجتماعی نظام میں سیکولرزم جب کوئی نظام طے کرتا ہے، قوانین طے کرتا ہے، تو اس میں مذہب کو سامنے نہیں لاتا۔ اچھا بھائی، تو مذہب کو سامنے نہیں رکھیں گے، مذہبی تعلیمات اور خدائی اور پیغمبرانہ تعلیمات سے جب ہم اپنا نظام نہیں بنائیں گے تو پھر کہاں سے بنائیں گے؟ تو وہ ریاستی قوانین اور نظام کیا ہوگا؟ وہ مذہبی تو نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب سے آپ نے رہنمائی نہیں لی، تعلیم نہیں لی، تو وہ ہوگا غیر مذہبی۔ تو ایک انسان پر ریاستی وہ قوانین نافذ ہوں گے جو غیر مذہبی ہوں گے، ایک انسان کی شخصیت پر معاشرتی وہ قوانین نافذ ہوں گے جو مذہب سے بالکل بیزار اور غیر مذہبی ہوں گے۔ غیر مذہبی کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا الہادی ہوں گے، ملحدانہ ہوں گے۔ اخلاقیات کے حدود جب طے ہوں گے تو اس میں مذہب کی تعلیمات سے جب فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے استفادہ نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے وہ غیر مذہبی افکار کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ تو ایک شخص پر آپ معاشرتی قوانین، وہ بھی غیر مذہبی، اخلاقی حدود اور اقدار، وہ بھی غیر مذہبی، ریاستی قوانین، وہ بھی کیا؟ غیر مذہبی۔ تو اس میں ایک شخص اپنے مذہب میں کیسے آزاد ہو گیا؟ ایک شخص کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مذہب کے بارے میں جو ہے وہ سیکولرزم، وہ غیر جانبدار ہے؟ غیر جانبدار کہاں ہوا؟ اس کو تو ریاستی قوانین میں جکڑ لیا جو غیر مذہبی ہے، سیکولر ہے۔ اس کو تو آپ نے کیا کر دیا؟ اخلاقیات کے حدود اور اقدار میں آپ نے جو ہے نا وہ غیر مذہبی حدود میں جکڑ لیا۔
معاشرتی قوانین ایک شخص کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاشرتی اور خاندانی جو قوانین ہیں معاملات ہیں وہ آتے ہیں، تجارتی ہے، معاشی ہے، وہ سب غیر مذہبی ہے۔ ایک انسان غیر مذہبی قوانین اور حدود میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی سیکولرزم جو ہے وہ غیر جانبداری کا نام ہے، کہ انسان اپنے دین پہ عمل کرنے میں بالکل آزاد ہے۔ تو یہ ایک قسم کا مغالطہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ بے دینی کی ہوگی، اخلاق بے دینی کے ہوں گے، معاشرتی طور طریقے جو ہے وہ بے دینی کے ہوں گے، لیکن ایک آدمی کے بارے میں جو ہے وہ اس کے مذہب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں آپ غیر جانبدار ہوں گے۔ یہ تو غیر جانبداری نہیں، یہ تو آپ نے اس کو جکڑ لیا ہے غیر دینی اور لامذہبی میں۔ تو بہرحال سیکولر ہونا اس کا نام ہی یہی ہے کہ بھائی آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایک شخص کی زندگی صرف انفراد کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے انفراد کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماع، یعنی اس کی اجتماعی زندگی کا جو ہے نا ایک پورا ہر سسٹم سے تعلق ہے، اخلاق سے بھی تعلق ہے، ریاست سے بھی تعلق ہے، معاشرت سے بھی اس کا تعلق ہے، معاملات اور تجارات سے بھی ایک شخص کا تعلق ہے۔ ایک ایسا شخص تو صرف صحرا میں ہو سکتا ہے کہ جہاں نہ کوئی ریاست ہو، نہ کوئی اخلاق کی ضرورت پڑے، نہ تجارات اور معاملات کی ضرورت پڑے، ریت اور گھاس کھائے بس، ٹھیک ہے، بلوچستان میں ہو۔ تو مذہب کی نفی یہ مذہب سے علیحدگی ہے، ٹھیک ہے، علیحدگی کا نام ہے۔ جب آپ نے ایک شخص کو ریاست میں بھی مذہب سے علیحدہ کر دیا، اور ایک شخص کو آپ نے اخلاق میں بھی، اخلاقی نظام میں بھی مذہب سے علیحدہ کر دیا، وہاں پر مذہب کی نفی کر دی، ٹھیک ہے، اور معاشرتی قوانین جو اجتماعی نظام ہے اس میں بھی آپ نے اس کو مذہب سے ہٹا دیا، مذہب سے آپ نے الگ تلگ کر دیا، ٹھیک ہے، اور معاشی اور یعنی تجارتی معاملات میں بھی آپ نے جو ہے نا مذہب کی نفی کر دی اور ایک شخص کو جو ہے نا وہ مذہب سے ہٹا دیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں آپ اس کے مذہب کے بارے میں آپ غیر جانبدار رہیں اور آپ سیکولر رہیں؟ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں حلال و حرام کیسے طے کرے گا، تو وہ اس کو مذہب بتائے گا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اسی طرح اس کے اجتماعی زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں وہ دین بتاتا ہے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح ریاستی معاملات میں بھی دین رہنمائی کرتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن ان تمام اجتماعی جائز اور ناجائز نظاموں میں آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو بے دین کر دیا، اس کو دین سے نفی کر دی، اس کو دین سے ہٹا دیا، دین سے علیحدہ کر دیا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی سیکولرزم جو ہے وہ دین کے معاملے میں غیر جانبداری کا نام ہے۔ یہ ایک تصور خیالی تو ہو سکتا ہے، لیکن فزیکل اور پریکٹیکلی اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ خیر، خلاصہ یہ ہے سیکولرزم کا، کیونکہ سیکولرزم مذہب کو ماخذ قوانین نہیں مانتا، یعنی قوانین کا ماخذ وہ مذہب نہیں ہے، اجتماعی قوانین، اور مذہب کو اجتماعی معاملات میں رہبر رہنما نہیں مانا جا سکتا۔ تو بس جب آپ نے اجتماعی معاملات میں رہبر اور رہنما دین نہیں بنایا، اور اجتماع نام ہے بہت سارے افراد کا، تو ان تمام افراد کی جماعت کیا ہو گئی؟ دین سے کٹ گئی نا، تو آپ کیسے غیر جانبدار ہیں؟ اچھا، سیکولرزم میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ سب مذہب برابر ہے۔ سیکولرزم نام ہے کیا؟ کہ سب مذہب کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب مذہب برابر ہے، ہر مذہب کو سامنے رکھ کر اس کی روح رعایت رکھ کر ہم اپنے اجتماعی قوانین بنائیں گے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ ماخذ نہیں ہوگا۔ مذہب کیا ہوگا؟ وہ ماخذ نہیں ہوگا قوانین کی تشکیل میں، بلکہ سیکولر فریم ورک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ دین جو ہے وہ انفرادی سطح پر مٹتا ہے یا پروان چڑھتا ہے، یا سیکولرزم اس کو مٹاتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ سیکولرزم ایسی
یعنی ایسی فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقیات، قانون، سماجی، معاشرتی اور حکومتی سطح پر صحیح و غلط، جائز و ناجائز، مناسب اور غیر مناسب کا ماخذ انسانی عقل کو قرار دیتی ہے۔ یہ ہے سیکولرزم کا خلاصہ۔ اب اس خلاصے کو آپ دیکھیں تو کیا سیکولرزم جو ہے وہ مذہب کے بارے میں غیر جانبدار ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال انسانی عقل اور جو ہیومن رائٹس فریم ورک پچھلے 3 صدیوں سے جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مغربی فلاسفہ نے تیار کیا، تو اس کا لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے اور اسی کو معیار بنا کر لوگوں کے اخلاق اور معاشروں کے اخلاقی لیول کا جو ہے وہ لیول طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جانبدار نظام ہے، ایک جانبدار تصور اور فکر ہے، کیونکہ یہ مغربی فکر و فلسفے کی بنیاد پر جو انسانی حقوق کا جو ایک چارٹر تیار ہوا ہے، ہیومن رائٹس فریم ورک تیار ہوا ہے، تو اس کی بنیاد کو اور اسی کو جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے، اسی کو معیار باور کرایا جا رہا ہے۔ تو اس کو آپ غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ جانبداری ہے اور مغربی کی طرف جانبداری ہے۔ یہاں پر ایک سوال عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، مثلا آج کل انڈیا میں یہ مسئلہ عام زیر بحث ہے کہ بھائی یہاں کے انڈیا کے جو علماء ہیں وہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتے ہیں، سیکولرزم کو پروموٹ کرتے ہیں، تو کیسے آپ جو ہے یعنی غیر مسلم ممالک میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک طرف جب ایک مذہبی پارٹی ہوتی ہے تو اس کو مسلمان ووٹ نہیں دیتے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو نرم رویہ رکھنے والا ہے مذاہب کے بارے میں، یعنی سیکولر پارٹی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا ووٹ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو غیر مسلم ممالک میں تو آپ سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ سیکولر پارٹیوں کو دیتے ہیں، مذہبی پارٹیوں کو نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ بھائی سیکولرزم جو ہے یہ مذہب کو اجتماعی معاملات سے بے دخل کرتا ہے۔ تو یہ تو مطلب کنٹرڈکشن ہو گیا، مطلب تضاد ہے کھلا کھلا، کہ کہیں آپ کو سیکولرزم پسند ہے اور کہیں آپ کو جو ہے وہ سیکولرزم بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام سوال ہے، آج کل زیر بحث ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جن ممالک میں یعنی ایک مذہبی حکومت اور سیاسی پارٹی جب آتی ہے، مذہبی حکومت بنتی ہے، تو ان مذاہب میں یہ ایک عام سوچ ہے کہ بھائی دیگر مذاہب کو ختم کر دو یا ان کو دبا کے رکھو، ان کو دباؤ، تو ان کی انفرادی آزادی بھی وہ چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے مساجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کے واقعات بھی آ گئے۔ بی جے پی کے ابھی حکومت ہے تو اس میں کیا کیا ہوا، مسلمانوں کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ان کے خاندانی نظام ہے، طلاق اور خلا وغیرہ کے مسائل ہیں، اس میں بھی ان کو جو ہے وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ تو ایک جب مذہبی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خصوصاً مسلم کمیونٹی کو جو ہے وہ مذہب کے معاملے میں ان پہ پابندیاں اور ان کے لیے رکاوٹ جو ہے وہ ڈالتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک سیکولر پارٹی آئے گی تو ایک مسلمان کو اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی عبادات میں اور اپنی خاندانی نظام میں، یعنی فیملی سسٹم میں قوانین، طلاق، خلا وغیرہ جو مسائل ہیں، اس کے طے کرنے میں باہمی مشاورت سے آسانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیکولرزم کو ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں یا سیکولرزم کو وہ باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں یا انہوں نے سیکولرزم کو قبول کر لیا ہے بطور نظریہ، بلکہ اس کو کہتے ہیں احون البلیتین۔ فقہ میں احون البلیتین یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ کو 2 مصیبتوں کا سامنا ہو، 2 رکاوٹوں کا سامنا ہو، تو اس رکاوٹ کو اختیار کیا جائے جس میں آپ کو آسانی ہو۔ تو چونکہ سیکولر پارٹیوں کا حکومت میں آنے سے مسلمانوں کو اپنے انفرادی اور خاندانی اور جو ان کے معاشرتی ایک قوانین ہے، نظام ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ان پہ پابندیاں نہیں ہوتی ہے،
تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ اپنے ووٹ غیر مذہبی یعنی سیکولر پارٹیوں کے حق میں دیتے ہیں تاکہ کم سے کم ان کو انفرادی اور خاندانی نظام میں اپنے دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ایک امر مجبوری اور مجبوری صورتحال اور اضطراری صورتحال کا مطلب ہے کہ اقدامات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں کے علماء نے سیکولرزم کو آئیڈیل بنا دیا ہے یا اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے. اس کو احون البلیتین کہتے ہیں کہ دو بڑی مصیبتیں ہیں کہ مذہبی پارٹی آئے تو آپ کو مسجد جانا بھی مشکل ہو جائے, آپ کی بچی کا جو ہے حجاب کرنا اور چہرہ چھپانا بھی مشکل ہو جائے, ٹھیک ہے, اور کسی مولوی صاحب کی جو ہے نا اسپیکر پر تقریر کرنا بھی مشکل ہو جائے, مذہبی تعلیمات کی درس و تدریس بھی مشکل ہو جائے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ ایسی مصیبت ہو کہ کم سے کم آپ کو انفرادی اور خاندانی معاملات میں اپنے دین پر اور اپنے مذہبی احکامات پر اور تعلیمات پر چلنے میں آسانی مہیا ہو, اگرچہ ریاستی طور پہ اور اسی طرح یعنی معاشی اور تجارتی طور پر اس میں بھی مطلب ہے کہ مسلمانوں کو مسائل ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم انفرادی اور خاندانی مسائل میں عبادات اور فیملی سسٹم میں مسلمانوں کے لیے ایک سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین پر کھل کر عمل کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ سیکولر پارٹیوں کے حق میں جاتا ہے. بہرحال یہ تھا سیکولرزم کا تصور اور اس کا تجزیہ اور اس کی تفہیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.